بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ یقول اللہ سبحانہ وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم اللہ غفور الرحیم۔ عقیدہ و سنت سے متعلق سلف صالحین کے اقوال، اس عنوان سے جو سلسلہ درس کا اللہ تعالیٰ کی نصرت سے، مدد سے، توفیق سے، اور یہاں کی ضلعی جمعیت اہل حدیث ساؤتھ ممبئی، اسی طرح سے جامع مسجد اہل حدیث مومن پورہ ممبئی، بائک اللہ ممبئی کے منتظمین اراکین کے تعاون سے یہ جو سلسلہ چل رہا ہے، اس سلسلے کی آج کی جو ہمارے سامنے کڑی ہے وہ اس سلسلے میں ہے کہ ایک مسلمان کو اپنی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رکھنی چاہیے، اور کسی بھی شخصیت کا انسانیت میں اگر تعصب رکھنا اس کے لیے درست ہے، صحیح ہے، بلکہ واجب ہے، تو وہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تعصب ہے۔ اسی طرح سے آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے لیے غیرت ہونی چاہیے، صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے والے امت کے بعد والوں کے لیے بھی غیرت ہونی چاہیے۔ یہ ہمارا عنوان ہے، اور یہ عنوان ظاہر ہے کہ ایک سے زیادہ مجلسوں میں انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم پڑھیں گے، اور میں آغاز ہی میں آپ تمام احباب سے اس بات کا اعلان کر دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ ماہ رمضان سے پہلے کا یہ آخری درس ہے۔ آج کی یہ مجلس ماہ رمضان سے پہلے کی آخری مجلس ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ماہ رمضان اور پھر عید الفطر کے بعد جو بدھ کا دن آئے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی اس میں یہ درس آئندہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سلف امت کے منہج کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ماہ رمضان کی ان بابرکت سعادتوں سے، گھڑیوں سے اللہ تعالیٰ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ عز و جل جو کچھ بھی ہم اس میں توحید و سنت کے ساتھ عمل خیر کریں، نیکی کے کام کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے، اور اس کا بہترین بدلہ صلہ دنیا میں آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے۔ ماہ رمضان کی سعادتوں سے اللہ عز و جل ہمیں بھرپور نیکیاں حاصل کرنے کی اور گناہوں سے معافی کی توفیق عطا فرمائے، ہماری مغفرت ہو جائے، ہماری گردنیں جہنم سے آزاد ہو جائیں، تب یہ ماہ رمضان ہم سے رخصت ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کی اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ تو آج جو ہمارا عنوان ہے وہ عنوان یہ ہے کہ نبی سے نسبت ہو۔ نسبت کس سے؟ نبی سے۔ کسی امتی کی نسبت، کسی فرقے کی نسبت، کسی شخصیت کی نسبت یہ ہرگز ہمارے لیے نہیں ہونی چاہیے، اور ایسے ہی کسی کے لیے تعصب یعنی میلان، رجحان، طرفداری، جانبداری اگر ہونی چاہیے تو وہ صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہونی چاہیے۔ آپ کی امت میں آپ کے صحابہ کرام کے لیے ہمیں آپ سے محبت، آپ کے صحابہ کرام سے محبت، اور ان کے حق کو، ان کے مقام کو باقی رکھنے کے لیے ہر طرح کی کوشش، اور ان کی شان کے خلاف اگر کوئی بات ہو تو ہمیں غیرت آنی چاہیے، اور ہمیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کے خلاف کسی بھی طرح کی کوئی ادنا اعلیٰ چھوٹی بڑی بات ہرگز برداشت نہیں کرنی چاہیے۔ ہمیں ہمارے اندر اس بات کی غیرت ہو کہ یہی دین اسلام کے کوآرڈینیٹر ہیں، یہی دین اسلام کا رابطہ ہیں، جو اللہ کے کلام کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو امت کے اگلوں تک پہنچانے کا ذریعہ ہیں، یہی امت کے اور اللہ کے نبی کے بیچ کا رابطہ ہیں، یہی دین اسلام کے شاہد ہیں، یہی قرآن کے گواہ ہیں، یہی سنت کے گواہ ہیں۔ اسی لیے ان کے خلاف کوئی بات ہرگز برداشت نہیں کی جانی چاہیے۔
جیسا کہ قرآن کی تعلیم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، اور ایسے ہی ان کے نقش قدم پر یعنی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث و سنت اور آپ کے صحابہ کرام کا طور طریقہ، اس پر چلنے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے غیرت ہونی چاہیے، ان سے محبت ہونی چاہیے، ان سے لگاؤ ہونا چاہیے۔ یہ ہے ہمارا عنوان۔ آئیے ذرا اس موضوع میں داخل ہوتے ہیں۔ اللہ کے کلام کی آیت کریمہ سے موضوع کا آغاز ہو رہا ہے، دوسرے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور اس کے بعد پھر صحابہ کرام کی سیرت کے حوالے ہیں۔ یہ بات اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے کہی جا چکی ہے کہ بہت سارے لوگ سلف صالحین کے اقوال جب کہا جاتا ہے تو لوگ ناراض ہوتے ہیں، کہتے ہیں سلف صالحین کے اقوال کی کیا قیمت ہے، آپ لوگ صرف اقوال کی بات کرتے ہیں، قرآن نہیں پڑھتے، قرآن کی آیتوں کو نہیں پڑھتے، حدیثیں نہیں پڑھتے، حدیثوں کے ذریعے سے احتجاج یعنی حجت اور استدلال نہیں کرتے، اقوال میں کیا رکھا ہوا ہے، اقوال کی کیا قیمت، ایسا لوگ کہتے ہیں۔ یہ لا علمی ہے، نادانی ہے، یا بدگمانی بھی ہو سکتی ہے۔ تو اصل یہی ہے کہ سلف صالحین کے اقوال یہ اس کا عنوان ہے، لیکن یہ سلف صالحین کے اقوال کتاب اللہ کے بعد، سنت رسول کے بعد، اسی کتاب و سنت کی سمجھ بیان کرنے کے لیے، کتاب و سنت کی فقہ بیان کرنے کے لیے سلف صالحین کے اقوال پیش کیے جاتے ہیں۔ تو اللہ کا کلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان، اللہ کے نبی کی حدیثیں، صحابہ کرام کے اقوال، اور پھر امت کے انہی کے نقش قدم پر چلنے والوں کی باتیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ سورہ آل عمران کی یہ آیت کریمہ جو مشہور معروف آیت کریمہ ہے، اس پر غور کریں، اور ہم تفصیلات میں نہیں جائیں گے کیونکہ آیتیں بھی، یہ آیت کریمہ بھی ہم الحمدللہ بار بار سنتے ہیں، اس کا فہم، اس کی تفسیر الحمدللہ ہم جانتے ہیں، اور ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی۔ اللہ فرماتا ہے اپنے نبی سے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، آپ کہیے اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو۔ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتے ہو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا حکم ہے کہ آپ میرے بندوں سے اور اپنی امت کے لوگوں سے کہیے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، امت کے لوگوں اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تو تمہیں میری اتباع کرنی ہوگی۔ میری اتباع، اللہ سے محبت کی دلیل نبی کی پیروی ہے۔ اللہ سے محبت کا دعویٰ جھوٹا ہے، غلط ہے، باطل ہے، بے بنیاد ہے، جب تک کہ اس کی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کی سنت کی پیروی کے ذریعے سے نہ پیش کی جائے۔ یہ زبان سے بھی ہو، عمل سے بھی ہو، کردار سے بھی ہو، دعوت سے بھی ہو، اور باطل پرتوں پر رد اور حق کے دفاع کے ذریعے سے بھی ہو، سنت کے دفاع کے ذریعے سے بھی ہو، تب جا کر کے یہ دعویٰ صحیح معنوں میں سچا ہوگا۔ یحببکم اللہ، اور اس کے بعد اس کا صلہ، اس کا بدلہ کیا ملے گا؟ اس کا بدلہ کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، واللہ غفور الرحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ، بہت بڑا بخشنے والا ہے اور بڑا مہربان ہے، بے انتہا بخشش والا ہے اور بے انتہا رحم والا ہے۔ یہ اللہ کے کلام کی آیت کریمہ ہم بار بار سنتے ہیں الحمدللہ، اس کے معنی، اس کی تفسیر، اس کی تشریح الحمدللہ ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں ازبر ہے کہ محبت اطاعت کے تابع ہے، محبت اتباع کے تابع ہے، محبت کی دلیل اتباع ہے۔ کوئی کتنا بھی دعویٰ کرے اللہ سے محبت، نبی سے محبت کا، اللہ سے محبت کا، اللہ کے نبی سے لگاؤ کا، ہے نا، اس کی دلیل کیا ہوگی؟ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع۔ صاف لفظوں میں ایسی ہی آیات کو محکم کہا جاتا ہے۔ محکم جانتے ہیں نا؟ محکم جس کے سمجھنے کے لیے کسی اور آیت کی طرف نہیں لوٹنا پڑے، جس کو سمجھنے کے لیے کسی اور حدیث کی طرف نہیں لوٹنا پڑے، اپنا معنی خود واضح کرے، اپنا معنی خود۔ اب اس آیت کریمہ میں کہیں کوئی اشکال ہے میرے بھائیو؟ کوئی اشکال نہیں، کوئی الجھن نہیں، کوئی پیچیدگی نہیں، ایک دم صاف شفاف شیشے کی طرح پیغام۔ اللہ صاحب فرماتا ہے تمہارا دعویٰ اگر اللہ سے محبت کا ہے تو اس کی دلیل یہ ہونی چاہیے کہ تم اللہ کے نبی کی اتباع کرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اگر تم اس دعوے پر، اس دلیل پر قائم رہو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اللہ کی محبوبیت مل جائے گی۔
تم اللہ سے محبت کرو گے سچ مچ تو اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو اس کے آیت کریمہ میں صاف ہے نا میرے بھائیوں کہ ایک مسلمان کے لیے اگر کوئی مرجع ہے، اگر کوئی ریفرنس ہے، اگر کوئی مطلق اتباع کے قابل ہے، اگر کوئی مطلق اطاعت کے قابل ہے اللہ تعالیٰ کے بندوں میں، تو وہ آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فاتبعونی فتبعون، اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے یہ کہلوا رہا کہ آپ کہیے میرے بندوں سے، اپنی امت سے اللہ سے محبت ہے تمہیں تو میری اتباع کرو۔ تو اتباع اللہ کے نبی کی ہوگی، نسبت کس سے ہماری ہونی چاہیے؟ ہماری نسبت اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ہم امت محمد کہتے ہیں اپنے آپ کو، امت محمدیہ کہلاتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں۔ یہ نسبت محمد کی طرف ہے، یہ نسبت اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف ہے۔ آپ کی اتباع ہونی چاہیے، آپ کی اطاعت ہونی چاہیے، آپ کا کہاں مانا جانا چاہیے، آپ کے حکم کے مقابل دنیا کی کسی کی بات کو بھی خاطر میں نہیں لانا چاہیے۔ یہ نسبت ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ عنوان کیا تھا؟ نبی سے نسبت، نبی سے نسبت اور نبی کے لیے تعصب۔ نبی کے لیے تعصب، تعصب کس کو کہتے ہیں؟ میلان، رجحان اور طرفداری، جانبداری جس کو ہم کہتے ہیں۔ یہ کس سے ہونا چاہیے؟ پوری انسانیت میں اگر کوئی اس کا سب سے بڑا حقدار ہے اور صرف تنہا تو اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو اسی لیے کہا کہ ان کے لیے تعصب ہونا چاہیے۔ تعصب کو سمجھیں، ابھی سمجھیں، آگے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگر اس آیت کریمہ میں سرسری طور پر سمجھنا چاہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات ایک طرف، آپ کے مقابل میں کسی اور کی بات، کسی دوسرے کی بات، کسی تیسری چوتھے کی بات، کسی صحابی کی بات، کسی تابعی کی بات، کسی امام کی بات، کسی شخصیت کی بات، کسی بہت بڑی جماعت کے فاؤنڈر اور کسی کے مؤسس اور اس کے بانی کی بات، کسی بہت بڑے رائٹر، کسی بہت بڑے مصنف مفسر کی بات، کسی کی بھی بات، ہمیں کس کے لیے تعصب کرنا ہے؟ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تعصب کرنا ہے، یعنی آپ کی طرف مائل ہونا ہے، آپ کے قول کی طرف مائل ہونا ہے، آپ کے راستے کی طرف مائل ہونا ہے، آپ کے مقابل میں نہ اس کی طرف، نہ اس کی طرف، نہ اس کی طرف، کوئی کتنا بھی بڑا ہے، اعلیٰ ہے، اپنی حیثیت اور اپنے مقام کے اعتبار سے دنیا میں جانا جاتا ہے، کسی کی طرف ہمارا میلان، ہمارا رجحان نہیں ہونا چاہیے۔ یہ معنی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت اور آپ کے لیے تعصب۔ آئیے اگلی بات آگے دیکھیں۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اور روایت معروف ہے، مشہور ہے، ہمیشہ پڑھی جاتی ہے صحیحین کی، تم میں سے کوئی بھی شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا، ایمان نہیں رکھ سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے باپ سے بھی، اس کی اولاد سے بھی اور تمام لوگوں سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تم میں سے کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے نزدیک میں اس کے اپنے باپ سے، اس کی اپنی اولاد سے، اس کے اپنے تمام متعلقین سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ آپ سمجھیں، سوچیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے کی طرف نسبت کیسی ہونی چاہیے؟ ہمارا انتساب، ہماری نسبت، ہمارا تعلق، ہمارا ربط ضبط اور ہمارا تعصب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہماری جانبداری، ہمارا میلان، ہمارا رجحان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسا ہونا چاہیے؟ ایسا ہونا چاہیے کہ ویسا اپنے باپ کے ساتھ بھی نہیں ہونا چاہیے، اپنی ماں کے ساتھ بھی نہیں ہونا چاہیے، اپنی نرینہ اولاد کے ساتھ بھی نہیں ہونا چاہیے، اور پوری دنیا میں جتنے لوگوں سے بھی ہمارا تعلق ہے ان میں سے کسی سے بھی ویسی جانبداری اور ویسا تعصب، ویسا لگاؤ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، آپ سے نسبت اور آپ کے لیے تعصب۔ یہ اختصار کے ساتھ، اور ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اس میں چند باتوں کا ذکر آیا ہے۔ والد کے ساتھ والدہ بھی شامل ہیں، اولاد میں بچے بچیاں سب شامل ہیں، اور والناس اجمعین کے اندر ساری انسانیت شامل ہے۔ کوئی کتنا بھی گہرا تعلق کسی سے رکھتا ہو، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کی محبت ان سب سے اعلیٰ، ان سب سے اوپر اور برتر ہونی چاہیے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں جان کا بھی ذکر ہے، خود اپنی جان سے بھی زیادہ
آدمی اس وقت تک صحیح معنوں میں ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک اللہ کے نبی سے اس کی محبت خود اپنی جان سے بھی زیادہ نہ ہو. یعنی اب یہاں پر تعصب کا مطلب کیا ہوگا کہ ایک طرف ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک طرف میری آپ کی اور ساری دنیا کے لوگوں کی جان ہے. جان چلی جائے کہ نبی چلے جائیں، جان چلی جائے یا نبی چھوٹ جائیں، جان سے ہاتھ دھو لیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہو جائیں، کیا گوارا کرنا ہے ہمیں. یہاں بھی وہی معاملہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہماری اپنی جان سے بھی زیادہ ہونی چاہیے. اگر ہم نے اپنی جان کو نبی سے کی محبت پر ترجیح دے دیا تو پھر ہمارا ایمان ہی نہیں ہوگا، ہمارا ایمان ہی درست نہیں ہوگا. یہ باتیں ہم اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں. یہ آیت کا اور یہ حدیث کا معنی آپ کے سامنے آ گیا. آئیے ذرا آگے بڑھتے ہیں، یہاں سے حضرات صحابہ کرام کا تذکرہ کرتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ اسی پر اور اسی سے متعلقہ کچھ باتوں پر ہم آج کی اس مجلس کو ختم بھی کریں گے، جس کے لیے کم و بیش 20-25 منٹ کا وقت اور لگے گا. ہمارے سامنے 217 نمبر کا قول ہے، یعنی جو سیریل میں ترتیب وار جو ہمارے سامنے باتیں ہیں، آیتیں، حدیثیں، اقوال، اس میں جو نمبر ہے وہ کیا ہے؟ 217. اس کے اندر حضرت سلیمان ابن یسار، سلیمان بن یسار تابعی ہیں، یہ روایت کرتے ہیں، واقعہ بتاتے ہیں. کس کا؟ حضرات صحابہ کرام کا، اپنے اساتذہ کا، صحابہ کرام کا واقعہ بیان کرتے ہیں. اس سے ہمیں بہت بڑی نصیحت ملتی ہے، عبرت ملتی ہے کہ کس طرح سے طلباء کو اپنے اساتذہ سے، اپنے مشائخ سے بہت زیادہ اہتمام کے ساتھ جڑنا چاہیے اور ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے، ان کی مجلسوں سے علم حاصل کرنا چاہیے، نصیحت حاصل کرنی چاہیے اور ان سے اپنی زندگیوں میں عبرت حاصل کرنی چاہیے. اس کا پتہ چلتا ہے. تو سلیمان بن یسار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بین انا عند ابن عباس رضی اللہ عنہما دخل علینا ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ فدخل رجل من الصيارفة فقال يا ابا عباس ما ترى صرف الذهب وزنا بوزن والورق بالورق زيادة فقال ابن عباس ليس بذلك بأس اذا كان يدا فقال ابو سعید ليس كذلك نهى عن ذلك، نهى عن هذا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. فقال ابن عباس نحن اعلم بهذا منك انما كان الربا لنا. فقال ابو سعید احدثك عن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وتحدثني عن نفسك لا يجمعني وإياك سقف بيت ابدا. یہ آپ کے سامنے ہم نے عربی عبارت اس لیے پڑھی ہے تاکہ یہ عبارت جو تلاش کرنا چاہے، ڈھونڈنا چاہے، آسانی کے ساتھ ڈھونڈے، تلاش کرے، تاکہ یہ نہ ہو کہ ہم نے واقعہ کچھ ہے، بات کچھ ہے اور کچھ بیان کر دیا ہے. کیا دیکھیے کیا کہتے ہیں. سلیمان بن یسار کہتے ہیں کہ میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس تھا. کس کے پاس؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس تھا. ہمارے پاس ابو سعید خدری آئے، ایک صحابی کے پاس ہیں اور ابھی انہی کے پاس موجود ہے. اتنے میں دوسرے صحابی اسی مجلس میں داخل ہوتے ہیں. ابو سعید خدری، اب سعد بن مالک بن سنان مشہور صحابی ہیں، ہے نا، انصاری. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے، آئے. اس کے بعد کیا ہوا؟ فدخل رجل من الصیارفہ، ایک تیسرا شخص بھی داخل ہوا جو صیارفہ میں سے تھا. صیارفہ، آج کل جو لوگ عرب وغیرہ کا سفر کرتے ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ بینکوں کو مصرف کہا جاتا ہے اور چینجنگ کو صرف کہا جاتا ہے اور اے ٹی ایم مشینوں کو صراف کہا جاتا ہے. اصل میں جو کرنسیوں کا تبادلہ ہوتا ہے، کرنسیوں کا تبادلہ یا کرنسیوں کا، پیسوں کا نکالنا، رکھنا اور اس کا لینا دینا، کسی سے کسی کو ادا کرنا، اور کہیں کسی کے پاس چیک ہے تو چیک لے جا کر کے اسے کیش کرنا، ان تمام چیزوں کی جگہ جو ہوتی ہے مصرف، صرف کی جگہ، یعنی چینجنگ کی جگہ، لین دین کی جگہ، اس کو کہتے ہیں صیارفہ. اسی سے بنا ہوا لفظ ہے یہ، بلکہ یہاں سے وہ لفظ نکلا ہے، یعنی سونے کو سونے کے بدلے، چاندی کو چاندی کے بدلے، یا سونے کو چاندی کے بدلے، یا چاندی کو سونے کے بدلے جو لوگ لین دین کیا کرتے تھے، ایسا لین دین کرنے والا ایک شخص اس مجلس میں حاضر ہوا. اس مجلس میں ایک شخص حاضر ہوا صیارفہ میں سے. کرنسی بدلنے والا، کرنسی تبدیل کرنے والا یا سونے چاندی کے لین دین کرنے والا ایک آدمی
حاضر ہوا۔ فقال، اس نے آ کر کے سوال کیا۔ اب آپ سمجھ گئے کہ نہیں؟ یعنی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما صحابی ہے، ابو سعید خدری صحابی ہے۔ ایک شخص جس کو کوئی مسئلہ پوچھنا تھا تو مسئلہ پوچھنے کے لیے کس کے پاس آیا بھائی؟ مسئلہ پوچھنے کے لیے حلال و حرام کا مسئلہ ہے، پیسے کا مسئلہ ہے، اور کرنسیوں کے چینجنگ کا مسئلہ ہے، اس کے لیے وہ آیا پوچھنے کے لیے مسئلہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ اب وہاں جب پہنچا تو دیکھا ابن عباس بھی ہے اور ایک اور بہت بڑے عالم موجود ہیں، دو بڑے علماء وہاں پر کیا ہے موجود ہیں۔ سلیمان بن یسار بھی ہے لیکن وہ تابعی ہے۔ آیا وہ شخص اور آ کر کے اس نے کہا یا ابا عباس، اے ابو عباس۔ یہ عبداللہ بن عباس کی کنیت ہے، عبداللہ بن عباس کی کنیت ہے ابو العباس۔ یہ اس زمانے میں بھی تھا اور آج بھی اس طرح سے عربوں میں رائج ہے، باپ کا نام عباس ہے تو کنیت ابو العباس۔ ایسے ہی آج بھی عربوں کے اندر یہ طریقہ موجود ہے۔ بہرحال کیا کہا؟ اے ابو العباس، ما ترى صرف الذهب وزنا بوزن، ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا ہوں، آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ ذرا بتائیے ذرا مجھے کہ اگر سونے کو سونے کے بدلے میں لین دین کرنا ہو اور دونوں کا وزن سیم ہو تو اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا ایسا کرنا صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے؟ صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے؟ والورق بالورق زیادہ، اور چاندی کو چاندی کے بدلے میں کچھ بڑھا کے لینا دینا، اس کا کیا حکم ہے؟ سونے کو سونے کے بدلے میں سیم 10 گرام کے بدلے میں 10 گرام، ایک دینار کے بدلے 1 دینار، 10 دینار کے بدلے 10 دینار، اس کا کیا حکم ہے؟ اور چاندی کے معاملے میں اگر چاندی کا سکہ درہم کے بدلے درہم بدلنا ہو تو اگر کمی بیشی اس میں کر لے، 1 درہم کے بدلے میں 1.5 درہم لے، 1.25 درہم لے، 2 درہم لے، آپ ذرا ہمیں اس مسئلے کے بارے میں رہنمائی کیجئے۔ فقال ابن عباس عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس کا جواب دیا۔ انہوں نے کیا فرمایا؟ لیس بذاک بأس، اچھی طرح غور سے سننا، واقعے کو بھی غور سے سننا اور اخیر تک غور سے سننا تاکہ غلط فہمی نہ ہو جائے، غلط فہمی بھی نہیں ہونی چاہیے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے عالم تھے اور امت کے چوٹی کے علماء میں سے ہیں وہ، انہوں نے جواب دیا لیس بذالک بأس، ایسا کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ایسا کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں، یہ جواب دیا انہوں نے۔ اذا کان یدن، بس شرط یہ ہے کہ بالکل نقد لین دین کیا جائے، ہاتھوں ہاتھ لیا دیا جائے، یعنی مطلب ادھار نہیں، ایک ہاتھ سے دیا جائے ایک ہاتھ سے لیا جائے، ایسا اگر کیا جا رہا ہو تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہ کس نے جواب دیا؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے۔ سوال یاد ہے کہ نہیں یاد ہے؟ سونے کو سونے کے بدلے میں بالکل سیم ایک دم برابر وزن، اور چاندی کو چاندی کے بدلے میں کمی بیشی کے ساتھ۔ سونے اور چاندی کا معاملہ نہیں ہے، سونے کا معاملہ سونے کے ساتھ، چاندی کا معاملہ چاندی کے ساتھ، چاندی کو چاندی کے بدلے میں کمی بیشی کے ساتھ۔ انہوں نے کہا کہ اگر کیش ہاتھوں ہاتھ لین دین کیا جائے، ادھار کا معاملہ نہ ہو تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اب آپ غور سے سنیں، کہتے ہیں جیسے انہوں نے یہ جواب دیا، مجلس میں ابو سعید خدری بھی موجود تھے۔ ابو سعید خدری سعد بن مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً کہا لیس کذالک، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں، مسئلہ ایسا نہیں ہے، مسئلہ ایسا نہیں ہے۔ نہا عن ھذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسا کرنے سے منع فرمایا ہے، اس لیے مسئلہ ایسا نہیں ہے۔ دیکھا؟ اس کے بعد واقعہ پورا سن لیں۔ فقال ابن عباس رضی اللہ عنہما، تو اب جب ابو سعید خدری نے ان کا تعاقب کیا اور کہا کہ مسئلہ ایسا نہیں ہے، اللہ کے نبی نے اس سے منع فرمایا ہے، تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کیا جواب دیا؟ نحن اعلم بہذا منک، ہمیں اس کے بارے میں آپ سے زیادہ علم ہے۔ انما کان الربا لنا، کیونکہ سود کا معاملہ تو ہمارے یہاں پایا جاتا تھا، یہ سود کا معاملہ تو ہمارے یہاں پایا جاتا تھا۔ ہمارے یہاں کا کیا مطلب ہے؟ مکہ کیا ہے؟ مکہ شہر ہے اور مدینہ دیہاتی علاقہ، کھیتی باڑی کا علاقہ۔ شہریت کے مقابلے میں، شہریت میں مدینے کے مقابلے میں مکہ بہت زیادہ آگے ہے کہ نہیں؟
تو مکہ شہر کے اندر چونکہ شہر تھا، لین دین، کاروبار، لوگوں کے اپنے بزنس، تجارت، شام کی تجارت اور ایسے ہی یمن سے تجارت، سامان لانا بیچنا. بہرحال کیا ہوا، کہنے لگے کہ اس سلسلے میں ہمیں آپ سے زیادہ علم ہے، اس لیے کہ سود کا لین دین یہ سب تو ہمارے یہاں پایا جاتا تھا، اور یہ مسئلہ اسی سے تعلق رکھتا ہے کہ سونے کو سونے کے بدلے میں، چاندی کو چاندی کے بدلے میں کم زیادہ کر کے یا ادھار کر کے بیچنے، لین دین کرنے کا کیا حکم ہے. اس کا معاملہ تو ہم سے تعلق رکھتا ہے. فقال ابو سعید، تو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا احدثک عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتحدثنی عن نفسک، میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کر رہا ہوں، آپ کے حوالے سے بیان کر رہا ہوں کہ اللہ کے نبی نے اس سے منع فرمایا ہے، اور آپ مجھے اپنے بارے میں بیان کر رہے ہیں. ہمارے علاقے کی بات ہے، ہم جانتے ہیں سود کا معاملہ ہمارے یہاں پایا جاتا تھا، تو سود کے بارے میں آپ زیادہ جانیں گے یا ہم زیادہ جانیں گے. دیکھا آپ نے، اس طرح کے مسائل اللہ کے نبی کے اصحاب کے یہاں بھی پائے گئے ہیں. لیکن قربان جائیے ان کی اتباع سنت پر، قربان جائیے ان کی اتباع سنت پر، اور سنت کے لیے عصبیت پر، سنت کے لیے سنت کی طرف میلان، رجحان اور جانبداری پر، اس کے لیے غیرت پر. آپ سن کر کے حیران ہو جائیں گے. فوراً ابو سعید خدری نے کیا کہا، میں آپ کو جو بات بتا رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہے، مسئلہ ایسا نہیں ہے، اس کے بارے میں نے آپ سے کیا کہا ہے، اللہ کے رسول نے اس سے منع فرمایا ہے، تو میں تو آپ کو اللہ کے نبی کے واسطے سے، اللہ کے نبی کے حوالے سے بتلا رہا ہوں کہ اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے. وَتُحَدِّثُنِي عَن نَفْسِكَ، اور آپ مجھے اپنے بارے میں بیان فرما رہے ہیں کہ ہم تم سے زیادہ جانتے ہیں، اور سود کے لین دین کا معاملہ ہمارے یہاں پایا جاتا تھا. آگے دیکھیے مسئلہ ہی ختم نہیں ہوا، اگلا آخری جملہ بہت اہم ہے. انہوں نے ناراض ہو کر کے کہا، جبکہ کوئی ابن عباس حدیث کے منکر نہیں تھے، سنت کے منکر نہیں تھے، نعوذ باللہ، حاشا و کلا، بس مسئلہ یہ تھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بات کا علم انہیں نہیں تھا. آ رہی ہے ڈیٹیل، آ رہی تفصیل آ رہی ہے. انہوں نے ناراض ہو کر کے کیا کہا، لا یجمعنی لا یجمعنی وإیاک سقف بیت ابدا، میں اور آپ کبھی بھی ایک چھت کے نیچے نہیں رہ سکتے. کسی گھر کا چھت، کسی گھر کی چھت مجھے اور آپ کو اکٹھا نہیں کر سکتی. یہ اس کا ترجمہ، یعنی کیا مطلب، آپ اللہ کے نبی کے مقابلے میں اپنے بارے میں کیسے بات کرنے لگے؟ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مقابلے میں آپ اپنے حالات کیوں بیان کرنے لگے کہ ہمارے یہاں پایا جاتا تھا، ہم زیادہ جانتے ہیں، ہے نا؟ کہنے لگے کہ مجھے اور آپ کو کسی گھر کی چھت کبھی اکٹھا نہیں کر سکتی، یعنی میں آپ کے ساتھ ایک چھت کے نیچے نہیں رہ سکتا. یہ کوئی نفرت اور عداوت اور دشمنی کی بنیاد پر نہیں تھا، اس سنت کی غیرت، اتباع سنت کا جذبہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور آپ کی سنت کے مقابلے میں ابن عباس نے آخر کہا کیوں کہا کہ میں زیادہ آپ سے اس مسئلے کے بارے میں جانتا ہوں، کیونکہ سود کا معاملہ ہمارے یہاں کا معاملہ ہے. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ صرف اس بات سے ناراض ہو گئے اور کہنے لگے ہم اور آپ کبھی کسی ایک گھر کی چھت کے نیچے اکٹھا نہیں ہو سکتے. یہ ہو گیا ترجمہ. اچھا یہاں پر ایک مسئلہ ختم ہو جائے، یہ دیکھیے یہاں پر پہلے یہ مسئلہ ختم ہو جائے یہاں سے کہ جن کی کتاب ہم پڑھ رہے ہیں، شیخ جمال بن فریحان الحارثی، شیخ صالح بن فوزان بن عبداللہ الفوزان حفظہ اللہ کے شاگرد، اور سعودی عرب کے حائل کے علاقے میں پوری سلفیت کے بہت بڑے مرجع کہلانے والے، شیخ السلفیت کہلانے والے، شیخ القبیلہ کہلانے والے شیخ جمال رحمت اللہ علیہ نے کیا کہا ہے. اس حدیث واقعے کے بعد کہتے ہیں اللہ اکبر، تعجب کر کے، تعجب، حیرانی بیان کر رہے ہیں، اللہ اکبر، یہ واقعہ دیکھو، واقعہ، کہتے ہیں اللہ اکبر، یہ سنت کے لیے کیسا تعصب ہے اور کیسی سچی اتباع ہے. ابن ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول اپنے سامنے رکھیں اور غور کریں. کہتے ہیں سنت کے لیے کیسا تعصب ہے، سنت کے لیے تعصب ہے. آج سنت کو چھوڑ کے سب کے لیے تعصب ہو رہا ہے. شخصیت ہے، فلاں ہے، امام ہے، پیر ہے، فقیر ہے، سب کے لیے تعصب. اگر کوئی سب سے زیادہ نظر انداز کیے جانے والی چیز ہے تو نبی کی سنت ہے.
सब की रियायत करना चाहते हैं लोग, सुन्नत जाए है कि हमारा ताल्लुक इससे है तो हमारा ताल्लुक इससे है। मैं बात करूंगा अभी इंशाअल्लाह तबारक व तआला आगे। क्या कहते हैं, ये सुन्नत के लिए कैसा तासुब और कैसी सच्ची इत्तिबा है। ए काश हमारे दौर के शख्सियतों के लिए तासुब करने वाले इस बात को समझ लेते, और ये दावत तमाम लोगों के लिए आम है। हमारे दौर में जो लोग तासुब करते हैं, शख्सियतों का तासुब, मसलकों का तासुब, इस इमाम का, उस आलिम का, उस पीर का, फ़कीर का जो लोग तासुब करते हैं, काश ये लोग जो शख्सियतों के तासुब करते हैं, शख्सियतों से जुड़ते हैं, उनसे अपनी निस्बत जोड़ते हैं, उनसे वाबस्ता रहते हैं, उन्हीं के हवाले देते हैं और उनके आगे नहीं जाते, ऐसे लोग काश इस चीज़ को समझ लेते। कहते हैं हमें चाहिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तासुब करें और इस दौर के फ़िरक़ों की रविश छोड़ दें। आजकल के इस दौर के जो फ़िरक़ों का तरीक़ा है भाई, आजकल के सारे फ़िरक़ों का क्या हाल है, फ़िरक़े अंदर वाले हों या बाहर वाले हो, सबकी बात कर रहा हूँ मैं। सारे के सारे, चाहे वो राफ़ज़ी हों, खारजी हों, मुनकिरीन सुन्नत हो, तौहीन सहाबा करने वाले हों, है कि ये सब के सब हों, ये अंदर मसलकों के नाम पर जो बंटवारे हो गए, 4 हिस्सों में उम्मत तकसीम कर दी गई। इन सब के बारे में ये बात कही जा रही है कि इनकी जो रविश है, इनका जो तरीक़ा है, काश ये लोग इस एक वाक़े पर अमल करके अपनी रविश को, अपनी हरकत को छोड़ दें। कोई हनफी है, हनफियत नहीं हटना चाहता, कोई मालिकी है, मालिकियत से नहीं हटना चाहता, कोई शाफी है, शाफियत से नहीं दूर हटना चाहता, कोई हम्बली है, हम्बलियत से बाज नहीं आना चाहता। सबको अपनी हम्बलियत, शाफियत, मालिकियत, हनफियत, इसको बचाना, इसकी दीवारों को संभालना ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। अगर जाए तो नबी की सुन्नत जाए, नज़रअंदाज की जाए तो नबी की सुन्नत नज़रअंदाज की जाए। इसकी परवाह नहीं करते हैं कि नबी की सुन्नत में क्या है, बस उन्हें परवाह इस बात की होती है कि हमारी निस्बत किससे है, उस निस्बत का दिफा होना चाहिए। अस्तगफिरुल्लाह। देखा आप सोचिए, अगर इब्न अब्बास इतनी चोटी के इमाम और आलिम और उम्मत के हब्रुल उम्मा, उम्मत के बहुत बड़े आलिम, अगर उनसे एक मसले में ये बात हो गई कि मैं इसके बारे में आपसे ज़्यादा इल्म रखता हूँ, ये मामला तो हमारे यहाँ का मामला है, इस बात को सुन करके अबू सईद कहे कि मैं हदीस बयान कर रहा हूं और तुम अपनी बात बयान कर रहे हो, जाओ आज की तारीख से मैं और तुम कभी एक छत के नीचे नहीं रह सकते। अगर आजकल के इन फ़िरक़ों को देखते, इन मसलक परस्तों को देखते, इन अंधे जामिद मुक़ल्लिदीन को देखते, हनफियत, मालिकियत, शाफ़ियत और हम्बलियत की मेरे भाइयों का तासुब देखते और इनका जुमूद देखते, तो अबू सईद क्या कहते। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो तासुब किसके लिए? नबी के लिए। निस्बत और ताल्लुक किससे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। गैरत किसके लिए? नबी के लिए, आपकी सुन्नत के लिए, आपके सहाबा के लिए। ये हमारे असलाफ का तरीक़ा था। बहरहाल आगे क्या कहते हैं, और ये लोग क्या करते, इस दौर के मुख्तलिफ फ़िरक़ों की रविश छोड़ देते और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के बारे में पस्ती और ज़िल्लत गवारा ना करते। नबी के सहाबे किराम के बारे में पस्ती और ज़िल्लत, सहाबे किराम के बारे में लोग कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, कैसे कैसे अल्फाज, कैसी कैसी ताबीरें, कैसे कैसे जुमले, वो तो खुद एक मौजू है। और ये सिलसिला जो आपका चल रहा है, इस सिलसिले में आगे नबी के सहाबा का भी जिक्र आ रहा है, उनका मकाम भी आ रहा है और उनके खिलाफ बदज़बानी करने वालों का अंजाम भी आ रहा है। वो सारी बातें इंशाअल्लाह तबारक व तआला आएंगी। क्या क्या कहते हैं, क्योंकि आजकल सुन्नत और हामिलीन सुन्नत से कहीं ज़्यादा, आजकल सुन्नत और हामिलीन सुन्नत से कहीं ज़्यादा अपने रहनुमाओं के लिए तासुब और याराना हो गया है। लोग अपने रहनुमा है ना, लोग अपने रहनुमा का तासुब, हमारे सदर ये हैं, हमारी पार्टी के ज़िम्मेदार ये हैं, हमारे फाउंडर ये हैं। कोई मौदूदी साहब को बचा रहा है, कोई हसन बन्ना को बचा रहा है, कोई सैयद कुतुब को बचा रहा है, कोई सुरूर नायब ज़ैनुल आबिदीन को बचा रहा है, कोई असरार को बचा रहा है, कोई किसी को बचा रहा है। सब अपनी अपनी पार्टी के फाउंडर्स की हिफाजत में लगे हुए हैं। कितना ख़तरनाक रवैया है भाई, कितना ख़तरनाक मसला है। उम्मत कभी ये सोच सकती है, ये है असल रास्ता, जो रास्ता हमें कुरान की आयत और नबी की सुन्नत और सहाबे किराम के इस प्रैक्टिकल नमूने के ज़रिए से मिलता है। लेकिन अफसोस आज हालत क्या हो गई है। बहरहाल मेरे भाइयों, अब आगे की जो बातें हैं 218 और उसके बाद की तफसीलात, इस पर तो गुफ्तगू इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम रमज़ान के बाद करेंगे।
یہاں دو باتیں آپ کے سامنے خاص طور پر پیش کرنی ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ ابن عباس اور ابو سعید خدری کے درمیان جو یہ واقعہ ابھی آپ نے سنا ہے، کسی بھی شخص کے ذہن میں، دل میں، مرد خاتون بڑے چھوٹے کے ذہن میں کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ یہ کیسے ہے کہ ابن عباس ایسا کہہ رہے ہیں، ابن عباس کیسے سنت کے خلاف جا رہے ہیں۔ تو اس کی حقیقت آپ کے سامنے واضح کر دینا ضروری ہے۔ وہ حقیقت کیا ہے؟ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو ٹوکا اور ان سے کہا کہ معاملہ ایسا نہیں ہے، مسئلہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی نے اس سے منع فرمایا ہے، تو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اس موقف سے رجوع کر لیا۔ آج کی طرح سے متعصب نہیں تھے، آج کی طرح سے ہٹ دھرم نہیں تھے کہ لوگ اپنے مسلک کو نہیں چھوڑتے۔ آیت چلی جائے، حدیث چلی جائے، لیکن مسلک نہیں جانا چاہیے۔ بھائی سب ٹھیک ہے، قرآن صحیح ہے، حدیث صحیح ہے، لیکن ہمارے امام نے جو راستہ پکڑا ہے وہ قرآن پڑھنے کے بعد، حدیث پڑھنے کے بعد، سارا کلیئر کرنے کے بعد یہ مسلک پکڑا ہے، اس لیے ہم اپنے امام کے مسلک کو نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ طریقہ نہیں تھا۔ یہ دیکھو، اگر سلف کے منہج پر چلنے والے لوگ ہیں اور ہمیں واقعی نبی کے صحابہ سے محبت ہے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کیا کریں؟ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ کس طرح سے صحابہ کرام کے درمیان بھی بعض مسائل میں علم نہ ہونے کی وجہ سے، حدیث نہ پہنچنے کی وجہ سے اختلاف ہوا، لیکن جیسے ہی مسئلہ بتلایا گیا، وضاحت کی گئی، فوراً ہی انہوں نے کیا کر لیا؟ فوراً ہی رجوع کر لیا اور سنت کو گلے لگا لیا۔ آئیے دیکھیے، کہتے ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنے اس قول سے رجوع کر لیا۔ آپ کا رجوع کرنا ثابت ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، کب فرمایا؟ جب انہوں نے یہ بات فرما دی، یہ مسئلہ صحیح نہیں ہے، اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے، اور پورا واقعہ جب ہو گیا تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا استغفر اللہ واتوب الیہ، میں اللہ سے بخشش مانگتا ہوں اور اللہ سے توبہ کرنا چاہتا ہوں، میں اللہ کی مغفرت تلاش کرتا ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توبہ کرتا ہوں۔ تو توبہ اور استغفار کر لیا ابن عباس نے، کس سے؟ اپنی اس موقف سے۔ حالانکہ وہ کوئی سنت کے مخالف نہیں تھے، حدیث کے مخالف نہیں تھے، آج کل کی طرح سے عقل پرست اور لاجک کے غلام نہیں تھے، دانشوری کے نتیجے میں نبی کی سنتوں کو اپنی پیر کی لونڈی نہیں بنانے والے تھے، بلکہ سنت کو اپنی پیشانی پر سجانے والے تھے وہ صحابہ۔ ابن عباس کو بھول مت جانا، غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے۔ وہی ابن عباس ہیں جو جواب یہاں ابو سعید خدری نے دیا تھا، وہی جواب اور زیادہ طاقت کے ساتھ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے متعۃ الحج، حج تمتع کے مسئلے پر جب گفتگو کسی نے کی اور کہا کہ حج تمتع کا کیا حکم ہے، ابن عباس نے فرمایا حلال ہے۔ کسی نے کہا اب ابو بکر صدیق تو اس سے منع کرتے ہیں، عمر بن خطاب تو اسے منع کرتے ہیں، سالم سے کسی نے کہا، سالم بن عبداللہ بن عمر سے کسی نے کہا کہ آپ کے والد عبداللہ بن عمر اس سے منع کرتے ہیں، تو کیا جواب دیا تھا عبداللہ بن عباس نے؟ اللہ کی قسم ہے مجھے ڈر ہے کہ تم پر آسمان سے پتھروں کی بارش نہ ہو جائے، مجھے خوف ہے کہ کہیں تم ہلاک اور برباد نہ ہو جاؤ۔ میں تمہیں نبی کی حدیث بیان کر رہا ہوں کہ اللہ کے نبی نے حج و تمتع کرنے کے لیے کہا ہے، اور تم اللہ کے نبی کے مقابلے میں ابو بکر کا حوالہ دیتے ہو، عمر کا حوالہ دیتے ہو، اور سالم نے کیا کہا تھا؟ عبداللہ بن عمر میرے باپ کا حوالہ دیتے ہو۔ نبی نے کوئی کام کرنے کے لیے کہا ہو اور میرے باپ نے منع کیا ہو تو بتاؤ کہ کیا نبی کی بات کو لیا جائے گا یا میرے باپ کی بات کو مانا جائے گا؟ اس شامی نے کہا تھا، اس شام کا ایک آدمی تھا، حج کے موقع پر بات کرنے لگا تو اس نے یہی بات کہی تھی کہ آپ کی والد عبداللہ بن عمر تو حج تمتع سے منع کرتے، تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ اللہ کے نبی کی بات لیں گے یا میرے باپ کی بات لیں گے؟ اللہ کے نبی کی اتباع کریں گے یا میرے باپ کی اتباع کریں گے؟ تو اس شامی نے کہا کہ نہیں، اتباع تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کریں گے۔ تو عبداللہ بن عمر نے کیا کہا تھا؟ فقد صنعها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو جان لو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج و تمتع کرنے کے لیے صحابہ کرام کو حکم دیا تھا۔ آئی بات سمجھ؟ وہ ابن عباس وہی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ تو کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ علمی مسائل میں دلیل کے پہنچنے نہ پہنچنے، مسئلے کا علم ہونے نہ ہونے کی بنیاد پر اس طرح کے مسائل میں اختلاف ہوتا تھا۔
کہیں دور دور تک آپ کے ذہن میں غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے۔ اور اس طرح سے جو لوگ مخالف ہوتے ہیں نا نبی کے صحابہ کرام کے بارے میں، ان کے دلوں کے اندر بیماری ہوتی ہے، وہ جھٹ سے نبی کے صحابہ کرام کے بارے میں تبرئے کرنا، بدزبانیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمارا یہ کام نہیں ہے، اور نہ ہم کسی کی زبان پر اس طرح کا کوئی لفظ برداشت کرنے کو تیار ہیں، نہ کسی کی قلم کے ذریعے سے کوئی بدزبانی برداشت کرنے کو تیار ہیں، کیونکہ ہم صحابہ کو ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں۔ کیا کہا آگے؟ اچھی طرح یہ مسئلہ سمجھ لیں کہ یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فوراً اس مسئلے سے رجوع کر لیا اور کہا استغفر اللہ واتوب الیہ، میں اللہ سے بخشش مانگتا ہوں، اللہ سے توبہ کرتا ہوں، کیسے مجھے اس مسئلے کا علم نہیں ہو سکا، میرے پاس یہ حدیث نہیں آئی تھی، اس لیے میں نے اس کا جواب ایسے دے دیا۔ اس بات کو امام حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب فتح الباری میں جلد 4 صفحہ نمبر 382 میں اس پوری تفصیل کو نقل فرمایا ہے۔ یہ بات تو آپ کے سامنے آ گئی۔ اب آئیے ذرا سا تعصب کی بات کر رہے تھے نا، عصبیت کی بات کر رہے تھے کہ یہ نبی کے صحابہ کا طریقہ ہے، عقیدہ و سنت سے متعلق سلف صالحین کے اقوال، یہ ہمارا عنوان ہے۔ اور آج ہم بات کر رہے ہیں اتباع سنت کی، اور تعصب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہونا چاہیے، غیرت سنت کے لیے ہونی چاہیے، غیرت نبی کے صحابہ کے لیے ہونی چاہیے، یہ ہمارا عنوان ہے۔ اس موقع پر اگر میں آپ کے سامنے کچھ جھلکیاں اگر پیش کروں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ امت میں کس طرح سے 4 ٹکڑے کر دیے گئے، حنفیت، شافعیت، مالکیت، حنبلیت، ہے نا، حنفیت، مالکیت، شافعیت، حنبلیت، یہ 4 ٹکڑے جو امت کے اندر کیے گئے، اس مسلک پرستی میں تعصب کی انتہا، مسلک پرستی میں تعصب کی انتہا۔ آپ صرف ملاحظہ کریں کہ کہاں یہ قرآن کی آیت، نبی کی سنت اور صحابہ کرام کا نمونہ، اور کہاں اسی قرآن کا حوالہ دینے والے، اسی سنت کا حوالہ دینے والے، انہی صحابہ کرام کا نام لینے والے، انہی تابعین کے حوالے دینے والے، ان 4 مسلک میں تعصب کی انتہا کو پہنچنے والوں کی یہ باتیں جو آپ کے سامنے میں عرض کرنے جا رہا ہوں۔ 340 میں وفات پانے والے ایک حنفی عالم عراق کے مفتی ابو الحسن کرخی جو مفتی عراق تھے، ان کی وفات 340 ہجری میں ہوئی۔ انہوں نے مسلک حنفیت کے بارے میں کیا کہا؟ تعصب بتانا چاہتا ہوں۔ تعصب ہونا چاہیے نبی کے لیے، آپ کی سنت کے لیے، تعصب ہونی چاہیے نبی کے صحابہ کے لیے اور صحابہ کے فہم کے لیے، غیرت ہونی چاہیے۔ یہ دیکھو، کل آیت، کیا کہتے ہیں؟ کل آیت تخالف ما علیہ اصحابنا فہی مؤولۃ او منسوخۃ وکل حدیث کذلک فہو مؤول او منسوخ۔ یہ ابو الحسن کرخی 340 میں وفات پائے اور مفتی عراق کہلاتے ہیں، ان کا جو مقام ہے مفتی عراق۔ انہوں نے کہا ہر وہ آیت جو اس موقف کے خلاف ہو جس پر ہمارے مسلک والے ہیں، حنفی ہیں، یہ مسلک حنفیت پر چلنے والے ہیں، یہ کہتے ہیں ہر وہ آیت، کس کی بات کر رہے ہیں؟ آیت کی بات، قرآن کی آیت، ہر آیت قرآن کی جو اس موقف کے خلاف ہو جس پر ہمارے مسلک والے ہیں، یا تو اس کی تعویل کی جائے گی یا تو منسوخ مانی جائے گی۔ ہمارے مسلک کے خلاف کوئی آیت آ جائے گی، اس آیت کو منسوخ مانا جائے گا یا اس کی تعویل کی جائے گی، یعنی اس کو کھینچ تان کے مسلک کے مطابق بنایا جائے گا۔ وَكُلُّ حَدِيثٍ، اور ہر حدیث کا مسئلہ بھی یہی ہے، وَكَذَلِكَ كُلُّ حَدِيثٍ، ایسے ہی ہر حدیث جو ہمارے مسلک کے خلاف ہو یا تو اس حدیث کی تعویل کی جائے گی یا اس کو منسوخ مانا جائے گا۔ حدیث کو کھینچ کے ہمارے مسلک کے مطابق کیا جائے گا، یعنی حدیث ہو، آیت ہو، حدیث ہو، نہ آیت کو اوپر رکھا جائے گا نہ حدیث کو اوپر رکھا جائے گا، آیت نیچے، حدیث نیچے، مسلک حنفیت کا اوپر۔ آیت کو کھینچ کے مسلک کے مطابق کرنا ہوگا، حدیث کو کھینچ کر کے ہمارے مسلک کے مطابق کرنا ہوگا، یا اس آیت کو منسوخ مانا جائے گا، یعنی یہ کہا جائے گا کہ اس آیت پر عمل کرنے کا حکم اللہ نے ختم کر دیا ہے، یا اس حدیث پر عمل کرنے کا حکم اللہ کے نبی نے ختم کر دیا ہے، نہ یہ آیت قابل عمل ہے نہ یہ حدیث قابل عمل ہے۔ تعصب سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ آیت ہو تو کیا ہوا؟ آیت کو، حدیث کو مسلک کے مطابق کرو
اور نہیں تو وہ آیت منسوخ مانی جائے گی، یا وہ اور ایسے ہی وہ حدیث منسوخ کا مطلب جس پر عمل نہیں ہو سکتا، عمل کلوز، عمل ختم کر دیا گیا، یہ ہے۔ ایسے ایک دوسرے حنفی مسلک کے متعصب نے کیا کہا، حنفی مسلک کے تعصب کرنے والے نے کیا کہا، لم اخالفہ حیا فلن اخالفہ میتا، میں نے زندگی میں کبھی ابو حنیفہ کی مخالفت نہیں کی ہے تو مرنے کے بعد بھی کبھی ان کی مخالفت نہیں کروں گا۔ اب ان صاحب سے اگر کوئی پوچھتا کہ حضرت نہ آپ نے جیتے جی اور مرنے کے بعد یہ وعدہ تو کر دیا کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف نہیں جاؤں گا، آپ نے کلمہ کیا امام ابو حنیفہ کا پڑھا ہے؟ عوامی سوال کر رہا ہوں میں، کوئی پوچھ لے ان سے۔ یہ تو اتنا موٹا مسئلہ ہے میرے بھائیوں، کوئی باریکی تو نہیں ہے نا، کوئی بہت زیادہ گہرا اور بہت زیادہ اجتہاد کا مسئلہ تو نہیں، موٹی سی بات ہے کہ بھلا کوئی امتی کیسے ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کی مخالفت نہیں کرنی ہے؟ بھلا بتاؤ، اللہ نے جو دین دیا اس میں کس کی مخالفت نہیں کرنی ہے؟ ہمارے اور آپ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہیں ہونی چاہیے، ہے کہ نہیں؟ اللہ کے نبی نے، بہرحال وہ بات لمبی ہو جائے گی، خلاصہ کلام کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں میں نے زندگی میں کبھی مخالفت نہیں کی ہے تو مرنے کے بعد بھی کبھی مخالفت نہیں کروں۔ اب چاہے یہ ابو حنیفہ والے ابو حنیفہ کے بارے میں کہیں، مالک والے مالک کے بارے میں، شافعی کے بارے میں، اور یا حنابلہ امام احمد بن حنبل کے بارے میں رحمت اللہ علیہ مجمعین، سب پر ایک ہی حکم لگتا ہے کہ بھئی آپ کو اطاعت کا، اتباع کا حکم کس کے لیے دیا گیا ہے؟ آپ کس کی اطاعت کریں گے، مخالفت نہیں کریں گے؟ ابو حنیفہ کی، مالک کی، شافعی کی، احمد بن حنبل کی، یا ہمارے آپ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ لیکن دیکھو تعصب، یہ ہے مسلک پرستی۔ ایسے ہی کسی حنفی مسلک کے ہی عالم نے یہ بات کہی، اور یہ باتیں میں ادھر ادھر سے نہیں پڑھ رہا ہوں، میرے سامنے سارے حوالے، کتابوں کی جلد اور صفحہ اور سب کے ساتھ تفصیل کے ساتھ ساری باتیں موجود ہیں۔ کسی نے کہا تھا فَلَعْنَةُ رَبِّنَا أَعْدَادَ رَمْلٍ عَلَى مَنْ رَدَّ قَوْلَ أَبِي حنیفہ، اس شخص پر ریت کے ذروں کے برابر ہمارے رب کی لعنت ہو جو ابو حنیفہ کی بات کو رد کر دے، جو ابو حنیفہ کی بات نہ مانے، ایک بات کو رد کر دے، اس پر دنیا کے ریت کے ذروں کے برابر ہمارے رب کی لعنت۔ یہ ہے حنفیت۔ حنفیت کا اندھا تعصب، اس سے بڑھ کر کے کچھ ہو سکتا ہے میرے بھائی؟ کیا ہے یہ کون سا راستہ ہے؟ کون سی آیت دلیل ہے اس بات کی؟ کون سی حدیث دلیل ہے اس بات کی؟ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امت کے ایک عالم ہے، امام ہے، اور تو نہیں ہے نا کچھ۔ وہ مالک کون ہے؟ امت کے امام ہے، عالم ہے۔ شافعی کون ہے؟ امت کے امام ہے، عالم ہے۔ ابو احمد بن حنبل کون ہے؟ امت کے امام ہے، عالم ہے۔ کیا کوئی نبی ہے؟ اور نبی بھی اگر کوئی ہو تو کیا ہوا؟ ہمارے اور آپ کے نبی کا مقام یہ ہے کہ اگر موسیٰ بھی آ جائیں تو ان کی بھی اتباع نہیں کی جائے گی، عیسیٰ بھی آ جائیں علیہم السلام تو ان کی بھی اتباع نہیں کی جائے گی، ہلاک ہو جائیں گے، گمراہ ہو جائیں گے، جہنم کی آگ میں جلیں گے اگر نبی کی راہ کو چھوڑ کر کے کوئی اب حضرت موسیٰ علیہ السلام یا عیسیٰ علیہ السلام کی اتباع کرے گا۔ یہ ہمارے نبی کا مقام ہے۔ بہرحال آگے دیکھیے، کوئی ایسا نہ کہے کہ صرف ابو حنیفہ کے مسلک پر رد کر کے آگے چلے گئے۔ میں ایک ایک حوالے چاروں مسلک والوں کے دینا چاہتا ہوں کہ ان چاروں مسلکوں کی وجہ سے امت میں کس قدر تعصب پھیل گیا، سنت سے دوری اور مسلک پرستی کا اندھا تعصب اور جمود کس طرح امت پر چھا گیا۔ یہ دیکھیے، امام مالک کے مقلد کسی عالم نے کیا کہا ہے؟ وَمَالِكٌ الْمُرْتَضَى لَا شَكَّ أَفْضَلُهُمْ امام دار الہدا والوحی والسنن۔ امام مالک کا مقام بیان کر، مالکی ہے تو امام مالک کا مقام، کہتے ہیں اس میں شک نہیں، یہ ترجمہ کر رہا ہوں میں، اس میں شک نہیں کہ پسندیدہ امام مالک ان چاروں میں سب سے افضل ہیں۔ اب چاروں میں افضل ہے، چاروں میں مقابلہ آ رہا ہے، وہ اپنے امام کو افضل، 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 یعنی سارا جھگڑا امت کا ان چاروں میں فضیلت کا چل رہا ہے۔ سب نے بھلا دیا کہ ان سب کا امام بھی تو کوئی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں مقابلہ ہو رہا ہے، آپ افضل ہیں کہ آپ کا امام، آپ کے امام کے، ہمارے امام کے، فلاں کے امام، یہ چلنے لگا۔ تو کہتے ہیں اس میں شک نہیں کہ سب سے پسندیدہ امام ان چاروں میں سب سے افضل امام مالک ہیں، ہدایت، وحی الہی اور سنتوں کے گہوارے کے امام ہیں۔
یہ فضیلت بیان کر کے یعنی چاروں مسلک کو چھوڑو، چاروں مسلک میں تینوں مسلک کو چھوڑو، ہمارے امام مالک کا مسلک پکڑو، اس لیے کہ امام مالک سب سے افضل ہے، اس لیے کہ وہ کہاں رہتے تھے؟ مدینے میں رہتے تھے۔ مدینے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور آپ پر اسلام کی وحی اتری، مکہ میں اتری، اور ہجرت کر کے مدینہ آئے تو مدینہ میں دین اسلام کی میرے بھائی تعلیمات اور ہدایات اتری، اور مالک اسی مدینے کے رہنے والے تھے۔ یہ فضیلت بیان کر کے سب سے افضل ہمارے ہیں۔ اور اسی طرح سے کسی حنفی کے بعد، مالکی کے بعد ایک شافعی نے کیا کہا؟ شافعی کسی عالم نے کیا کہا؟ وَإِنِّي حَيَاتِي شَافِعِيٌّ فَإِنْ أَمُتْ فَتَوْصِيَتِي بَعْدِي بِأَنْ يَتَشَفَّعُوا۔ یہ عربی میں اشعار ہیں ان لوگوں کے جن کی باتیں میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ یہ حضرت کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں یقیناً میں زندگی بھر شافعی رہوں گا، زندگی بھر میں کیا رہوں گا؟ یقیناً میں زندگی بھر شافعی رہوں گا، اور اگر مر جاؤں تو اپنے بعد کے لوگوں کو میری وصیت ہے کہ وہ سب شافعی بن کر کے رہیں۔ ابھی جو حنفی تھے انہوں نے کہا کہ زندگی میں کبھی مخالفت نہیں کیا، مرنے کے بعد بھی مخالفت نہیں کروں گا۔ یہاں دیکھیے یہ شافعی صاحب ہیں، کیا کہتے ہیں؟ یہ کہ زندگی بھر میں شافعی رہوں گا، جب تک زندہ ہوں میں شافعی رہوں گا، اور جب مر جاؤں تو ابھی وصیت کر کے جاتا ہوں کہ میرے بعد جو زندہ رہیں گے وہ شافعی بن کر کے رہیں۔ دیکھا؟ ایسے ہی ایک آخری مثال حنبلی مسلک کی، حنابلہ کی ایک مثال لے لیں، کس قدر تعصب حنبلیت کا۔ یہ دیکھیے ایک صاحب کہتے ہیں، حنبلی مسلک کے عالم ہیں، کہتے ہیں انا حنبلی ما حییت وان امت فوصیتی للناس ان یتحنبلوا۔ یہ ان کا شعر ہے، اور حنبلی مسلک کی ہے نا ترجمانی، اور اس کے لیے ہے نا اس کے لیے تعصب اور حنبلی بن کر کے رہو، یہ راستہ دکھا رہے ہیں۔ کہتے ہیں یقیناً میں زندگی بھر حنبلی رہوں گا، اور اگر مر جاؤں تو لوگوں کو میری وصیت ہے کہ میرے مرنے کے بعد سب حنبلی بن کر کے رہیں۔ یہ کس کا تعصب میرے بھائی؟ یہ مسلک، چاروں مسلک ائمہ اربعہ ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں چاروں مسلک برحق، چاروں مسلک برحق ہے۔ یہ تو عوامی جملہ تھا، چاروں مسلک برحق ہے نا، یعنی مسلک پرستی کے لیے کہ بھائی کہیں نہ کہیں آپ کو کسی نہ کسی مسلک میں جڑ کر کے رہنا ہے۔ لیکن میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ بہت زیادہ دل کھول کر کے یہ بات کہہ دی گئی، ورنہ کوئی مسلک والا دوسرے مسلک والے کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ پوری تاریخ ہے، اور وہ اگر صفحات تاریخ کے کھولے جائیں تو بہت سارے پردے بھی کھل جائیں گے، لیکن بہت وقت بھی لگ جائے گا۔ لیکن یاد رہے یہ مسئلہ بہت طویل ہے، کوئی کسی کو نہیں ماننے کو تیار ہے۔ اگر چاروں مسلک حق ہیں تو پھر آپ کسی کا حوالہ دیتے کیوں ہو؟ یہ کیوں نہیں کہتے کہ چاروں میں سے کسی کے راستے پر بھی چلو آپ حق پر رہو گے؟ یہ کہتا ہے حنفی بن کر کے رہو، یہ کہتا ہے لعنت ہوگی اگر حنفی نہیں رہو گے، دوسرا کہتا ہے شافعی بن کر کے رہو، مرنے کے بعد بھی میں کہہ کے جاؤں گا کہ سب شافعی بن کر کے رہیں۔ وہ کہتا ہے مالک سب سے افضل ہیں اس لیے مالکی بن کر کے رہو۔ یہ حنبلی کہتے ہیں، حنبلی مسلک والے، کہ میں زندگی بھر حنبلی ہوں، مرنے کے بعد بھی سب کو بول کے جاتا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد حنبلی رہنا۔ چاروں مسلک حق ہے تو پھر جھگڑا کیوں کرتے ہو؟ کیوں ایک کو پکڑ کے بیٹھ گئے جو چاروں حق ہے تو دوسروں کو برا کیوں کہتے ہو میرے بھائیو؟ اور آج کل ایک نیا راستہ لوگوں نے کھول رکھا ہو، کیا کہتے ہیں؟ چاروں مسلک پر اجماع ہو چکا ہے، اجماع ہو چکا ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ کسی پارلیمنٹ میں کسی طرف تعداد زیادہ ہو گئی۔ اجماع کا مطلب سمجھتے ہیں؟ اجماع کسے کہا جاتا ہے؟ کس نے کہا؟ کس کا اجماع؟ کس کا اجماع ہو؟ کس نے کہا؟ اب لوگ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ پوری دنیا پر نظر ڈال کر کے دیکھو سب سے بڑی تعداد حنفی مسلک کے فالوورز کی ملے گی۔ یہ کوئی دلیل ہے؟ یہ کوئی قرآن کی آیت ہے کہ نبی کی سنت ہے؟ کس نے کہا کہ ساری دنیا اگر شراب پینے لگے تو شراب حق ہو جائے، ساری دنیا کفر کرنے لگے تو کفر برحق ہو جائے؟ کس نے کہا کہ ساری دنیا جھوٹ بولے تو جھوٹ قابل تعریف ہو جائے اور سچ بولنے والے مجرم ہو جائیں، مذموم ہو جائے؟ کون سا ضابطہ ہے یہ کبھی کبھی یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ جو ڈیموکریسی میں رہ کر کے، سیکولر وطن میں رہ کر کے ہمارا ذہن دین کے معاملے میں بھی جمہوری اور سیکولر ہوتا جا رہا ہے۔ زیادہ ہے تو حق ہے، ادھر کوانٹٹی زیادہ ہے تو حق ہے، ادھر کوانٹٹی کم ہے، تعداد کم ہے تو ناقابل اعتبار ہے۔ یہ طریقے کتاب و سنت سے میل نہیں کھاتے میرے بھائیوں۔ بات میں ختم کر رہا ہوں، آخری بات، ہونا کیا چاہیے؟ انصاف کرنے والا آدمی کیا کہتا ہے؟ اور یہ بات تو آپ کے سامنے ایک جملے میں کہہ دینا چاہتا ہوں، یہ حنفی بن کے رہو، مالکی بن کے رہو، شافعی بن کے رہو، حنبلی بن کر کے رہو، ان جتنے لوگوں نے یہ راستے دکھائے نا چاروں مسلک کے،
ان سب کو اور آپ کو جان لینا چاہیے کہ ان چاروں اماموں میں سے کسی نے نہیں کہا ہے کہ حنفی بن کر کے رہو، مالکی بن کے رہو، شافعی بن کے رہو، حنبلی بن کر کے رہو، بلکہ سب نے دامن جھاڑ دیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تلاش کرنا، میرا کوئی بھی مسئلہ آئے خلاف چھوڑ دینا۔ حنفی مسلک کا کوئی مسئلہ حدیث کے خلاف ہے، چھوڑو حنفی مسلک کے مسئلے کو، چھوڑو شافعی مسلک کو، چھوڑو مالکی مسلک کو، چھوڑو حنبلی مسلک کو، سارے حنفی مالکی شافعی حنبلی سب کے سب سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گلے لگاؤ، حدیثوں کی تلاش کرو، یہ سب نے تعلیم دی ہے۔ کسی امام نے اگر کہا ہوتا نا کہ میرے مسلک پر چلنا، مجھے فالو کرنا، تو شاید پتہ نہیں کتنا شور مچایا جاتا، لیکن افسوس ہے ان لوگوں کی سوچ پر کہ ان چاروں اماموں میں سے کسی نے بھی یہ بات نہیں کہی، اور چاروں اماموں نے ایک زبان ہو کر کے یہ بات کہی کہ میرا راستہ تو حدیث ہے، میرا مسلک تو سنت ہے، حدیث ملے سنت ملے وہی میرا راستہ ہے، میری بات چھوڑ دو، میرا قول پھینک دو، میرا فتویٰ رہنے دو، میرے فیصلوں کو کنارے لگا دو، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گلے لگا دو۔ تو یہ انصاف ہے، اور اس انصاف کی بات ایک آخری بات کہہ کر کے حضرت امام مالک نے کہا تھا ما منا الا من رد او رد علیہ الا صاحب هذا القبر، مختلف الفاظ سے یہ روایت آئی ہوئی ہے، ہم میں سے کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جس کی بات کو رد نہ کیا جاتا ہو اور وہ کسی کی بات کو رد نہ کرتا ہو، یعنی ہر ایک کی بات کو رد بھی کیا جا سکتا ہے اور ہر ایک کسی دوسرے کی بات کو رد بھی کر سکتا ہے۔ میں آپ کی بات نہ مانوں، آپ مجھے میری بات نہ مانیں، یہ دنیا میں سب کا معاملہ ہے۔ اگر کوئی ایک ہستی ایسی ہے جس کی بات کو رد نہیں کیا جا سکتا ہے تو اس قبر والے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ الا صاحب هذا القبر، سوائے اس قبر والے کے، چونکہ مدینے میں تھے، مسجد نبوی میں تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر حجر عائشہ کے اندر موجود تھی، امام مالک نے حجرے کی طرف اشارہ کر کے کہا الا صاحب هذا القبر، سوائے اس قبر والے کے کہ آپ کی بات کو کبھی کوئی رد نہیں کر سکتا، آپ کی بات کو رد نہیں کیا جا سکتا، ورنہ دنیا میں کسی کی بات کو بھی لیا جا سکتا ہے، چھوڑا جا سکتا ہے۔ میرے بھائیو، اسی پر اکتفا کرتے ہیں، بات لمبی ہو گئی، اس کی معذرت کے ساتھ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم کو آپ کو سلف امت کا یہ راستہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اس اصولی درس یہ اسلام کی بنیاد کا چیپٹر ہے، یہ اسلام کی جڑوں کا چیپٹر ہے۔ عملی مسائل، اعمال، فرائض، واجبات، سنن، مستحبات، وہ مسائل اپنی جگہ ٹھیک ہیں، لیکن ان سب سے پہلے کہ ہماری جڑ، ہمارا فاؤنڈیشن، ہمارا عقیدہ، ہمارے اصول، ہماری بنیادیں، ہمارا منہج درست ہونا چاہیے۔ اگر یہ اصول ہمارا گڑبڑ رہا، ہماری جڑیں اگر درست نہ ہوئی، تو پھر ہمارے وہ اعمال پتہ نہیں کس کھاتے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں لوڈ کیے جائیں۔ اس لیے ہماری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ ایک آدمی، آخری بات کہہ رہا ہوں، ایک آدمی کسی مسلک کا ہوتا ہے، ایک مسلک کا ہوتا ہے، شافعی، مالکی، حنبلی، حنفی، کسی مسلک کا ہوتا ہے، اور وہ اس بات پر ایک بات پر عمل کرتا ہے، ایک بات پر عمل کرتا ہے، وہ بات نبی کی سنت کے مطابق ہوتی ہے، اور کبھی دوسری بات پر عمل کرتا ہے دوسرے مسئلے میں جو اس حدیث کے خلاف ہوتی ہے۔ آپ کو ایک مثال دیتا ہوں میں، ہاتھ باندھنے کا مسائل بہت چلتے ہیں، ہاتھ باندھنے کا مسئلہ نماز کے اندر، دوران نماز ہاتھ باندھنے کے بارے میں جو صحیح روایت ہے وہ یہی ہے کہ سینے پر دونوں ہاتھوں کو رکھا جائے، یا زیادہ سے زیادہ جو دوسری روایت ہے وہ یہ کہ ایک ہاتھ کو دائیں کو بائیں پر رکھ کر کے برابر شروع سے لے کے لاسٹ تک رکھا جائے، ایسی صورت میں یہ ہاتھ سینے اور پیٹ کے درمیان کے حصے پر آ جائے گا۔ ناف کے نیچے والی جتنی روایتیں ہیں سب ضعیف ہیں، اور مشہور روایت ایک ہی ہے حضرت علی کی، جسے محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے، اور خود حنفی مسلک کے محدثین نے، ائمہ نے، علماء نے بھی کیا کہا ہے؟ ناف کی نیچے والی جو روایت ہے حضرت علی کی، وہ کیا ہے؟ وہ ضعیف ہے، ناقابل اعتبار ہے۔ ٹھیک ہے، اب حنفی مسلک کے جو ہمارے بھائی ہیں وہ ناف کی نیچے والی بات کو پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہے کہ نہیں؟ میں شافعیوں کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ شوافے ہاتھ کو اوپر باندھتے ہیں، کہاں باندھتے ہیں بھائی؟ ہاتھ کو اوپر باندھتے ہیں۔ اب اگر ان سے کوئی پوچھے کہ بھائی وہ ہاتھ نیچے باندھتے، آپ لوگ ہاتھ نیچے باندھتے ہیں، کیوں باندھتے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے مسلک میں ایسے ہی ہے، حنفی مسلک میں ہاتھ باندھنے کی
کی جو تعلیم ہے وہ یہ کہ ناف کے نیچے، تحت السرہ، ناف کے نیچے باندھنا ہے۔ اچھا، ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ حدیث ضعیف ہے، اور ہم بالمقابل میں کیا کہہ رہے ہیں؟ بالمقابل میں کہہ رہے ہیں کہ ہاتھ کو سینے پر باندھنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں ثابت ہے۔ ٹھیک ہے، اب شوافع کی طرف آئیے۔ شوافع اپنے ہاتھ کو کہاں باندھتے ہیں؟ سینے پر باندھتے ہیں۔ اگر ان سے پوچھا جائے کہ آپ ہاتھ کہاں باندھتے ہیں، وہ کہیں گے سینے پر۔ ان سے دوسرا سوال کریں آپ سینے پر کیوں باندھتے ہیں، تو وہ کہیں گے کہ یہ امام شافعی کا مسلک ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ شافعی کیوں ہاتھ سینے پر کیوں باندھتا ہے؟ کیونکہ شوافع کا مسلک ہاتھ کو سینے پر باندھنا ہے۔ اس لیے نہیں ہاتھ سینے پر باندھتا کہ نبی کی سنت ہے، اس لیے ہاتھ سینے پر باندھتا ہے کہ شوافع کا مسلک ہے۔ تو وہ ہاتھ سینے پر باندھنے کے باوجود بھی وہ متبع سنت ہوا یا مقلد مسلک ہوا؟ وہ مقلد مسلک ہے، متبع سنت نہیں ہے۔ اس بات کو بھی اچھی طرح سے ذہن میں رکھنا، کیونکہ اصل بات کیا چل رہی ہے، آپ کا ٹاپک کیا یاد رکھنا، سارا تعصب نبی کے لیے، سارا میلان، سارا رجحان، ساری غیرت، سارا لگاؤ کس سے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ایک آدمی اگر صحیح بات پر عمل بھی کر رہا ہے، اوپر ہاتھ باندھ رہا ہے، لیکن وہ تعصب نبی کے لیے نہیں کر کے باندھ رہا ہے بلکہ تعصب مسلک کے لیے کر کے باندھ رہا ہے، تو متبع سنت نہیں مانا جائے گا اور بلکہ مقلد مسلک مانا جائے گا۔ اس لیے نقطہ اچھی طرح ذہن میں رکھنا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان اصولی باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔